کی سیلفی لینا یہ اچیومنٹ کہاں سے آ رہی تھی؟ علماء سے آ رہی تھی نا. یہ انہوں نے کسی کلپ میں کہا کہ یا سیلفی لے کے پوسٹ کی 50,000 سیلفی ہر ایک سیکنڈ کی سیلفی ہے وائٹ ہاؤس کی. کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اور جو شاباشیوں کی ویڈیو انہوں نے خود اپنے ٹویٹر سے ٹویٹ کیا ہوا ہے، جو ان لوگوں نے ان کو شاباشیاں دی کہ کیا بندہ ہے تجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا. جیسے کہ اشرا مبشرہ کو خوشی ہوئی نہیں تھی، ان کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے. یہ ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو حکمرانوں کی چوکھٹ پر آئے گا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو شخص بھی سلطان کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. دوسری روایت یہ حدیث سنا رہے ہیں، غور سے سنیے، یہ حدیث ہے. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے جی کہ فتنوں کے مواقف سے بچو. آپ سے پوچھا گیا کہ مواقف فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حکمرانوں کے دروازے تم میں سے کوئی شخص حاکم کے پاس جاتا ہے تو جھوٹ بول کر اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں. دیکھیں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خود لکھ دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو قومیں کیا کرتی تھیں، اپنے رہبا کو، راہبوں کو اور اپنے منکس کو اور اپنے رہبائز کو اور منکس کو، جو اپنے دینی ہستیاں ہیں، ان کو خدا بنا لیتی تھیں. کلرجی کو خدا بناتی تھیں. اتخذوا من دون اللہ ہے، انہوں نے بنا لیا تھا کن کو؟ من دون اللہ، رہبانہم، اور ان کے جو راہب ہیں اور ان کے جو پریسٹ اور کلرجی ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے میرے اوپر ہی آیت لگتی ہے تو ہم نے تو نہیں کبھی اپنے راہبوں کو، راہبائز کو وہ بنایا تھا اللہ کے قریب. ہم تو راہب کو راہب مانتے تھے، اللہ کو اللہ، ہم توحید پرست تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیا راہب کی کوئی پالیسی جو اس کی طرف سے ہو وہ فائنل ورڈ ہوتی تھی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل وہی فائنل ورڈ ہوتی تھی جو ہمارا راہب کر رہا تھا، بس وہی ہے فائنل ورڈ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے اس آیت کی تفسیر. یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی کہ اتخذوا کا مطلب کیا ہے، من دون اللہ کا مطلب کیا ہے. اور یہ دو ہی ہستیاں اللہ نے بتائیں، سیاستدان نہیں بولے، سوچے، حکمران نہیں بولے. حکمران کو فتنہ ہی رکھا، من دون اللہ نہیں کہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ حکمران کی ڈیفینیشن بھی مسلمان قرآن سے لے گا نا. بالکل ایسی ہے، اس تو کے پاس قرآن تو والے دو راستہ نمبر ہو گئے قرآن ہے. ہمارے. یہ ہے مسئلہ. جو حکمران کو کے قریب جائے گا کہ کوئی مراعات مل جائیں یا اس کی جان بخشی ہو جائے یا اس کی چاپلوسی کر لے، وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ حدیثیں سنا رہے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کھلے عام کفر ہے. جو نیتن یاہو سے کہتا ہے اس سے زیادہ اچھے ہمارے ہتھیار کسی نے استعمال نہیں کیے جتنے نیتن یاہو نے استعمال کیے اس سال. ہمیں پتہ ہے کدھر استعمال کیے ہیں، ہمارے 1 لاکھ بچے مارنے میں استعمال کیے ہیں. اس کے 1 ہفتے بعد اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تم اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. آئی سلوٹ یو. پیچھے دیکھیں اس ویڈیو میں گوری، غیر مسلم گوری منہ پکڑ کے بیٹھی ہے کہ بے شرم تو کر کیا رہا ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو میں اس گوری کو دیکھیں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ادھر کی اتنا کیسے کوئی گر سکتا ہے. اور وہ گرنے کی مثال کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. آپ 2 بھائی صاحب سے میری تعریف کر رہے ہو، ٹھیک ہے، 2 بھائی صاحب سے جی این این پہ میری تعریف کر رہے ہو مجھے خوش کرنے کے لیے. کر لیں، 2 بندے ہیں، کسی نے کیا سنانا. اس کے بعد میں کہوں کیمرے آن کرو جی عمر بھائی، ابھی جو 2 بندوں سے تعریف کر رہے تھے ذرا سب کے سامنے کرو، اور آپ وہ تعریف ریپیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کی کیا اصل میں اوقات اور حیثیت اور آپ کون ہیں، اور آپ کر بھی رہے ہو. اس بات پہ وہ گوری پیچھے سے منہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے گا وہ ذرا ویڈیو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم نے سرکس میں نہیں کبھی دیکھا. یہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں، چلیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں، ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے. ان کو سرٹیفیکیشن کون دے رہا ہے؟ یہ علماء دے رہے ہیں. یہ ہے رہبانہم، یہ وہ وہاں سے آتی ہیں، یہ اپنی طور پہ صحیح کام کر رہے ہیں اور تسبیحات، ذکر، رمضان کی افطاریاں بھی کرتے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں. کیوں؟ سرٹیفیکیشن ملتی ہے ان کو مسجدوں سے، ان مدرسوں کے مفتیان سے ملتی ہے ان کو سرٹیفیکیشن کہ بالکل آپ اللہ کے اوتار ہیں دنیا میں. یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے آج کل کا یوتھ تھپڑ رسید کر رہا ہے.
ان سندوں کو کہ لعنت ہو تمہاری ان سندوں پہ یار, جو کھلے عام کفر کو بھی تم سرٹیفائی کر لیتے ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جانے کو تم سمجھتے ہو دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. لوگوں کو بتاتے ہو آج دیکھو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ کو خبر آتی تھی نا, صحابی کبھی بھی اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر کے انویٹیشن پہ آتی تھی. اور کیا انویٹیشن تھی, بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے بیٹھ جاؤ, ایک وہ فلسطینیوں کا قاتل سٹیج پہ کھڑا ہوگا, اپنی طرف سے ایک ورڈکٹ دے گا, ٹکے کی اوقات نہیں کہ تم ایک لفظ بھی بولو ادھر. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساحل ادیم نے گدا لال کے ادھر حلال کھانا کھا رہے تھے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے, فلسطینیوں کا خون پی کے آئے ہیں, وہ حلال ہے, مگر گدا حرام ہے ان کا. لیکن ایک چیز ساحل بھائی, اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جب یہ آپ مفتیان کرام کا حاکم وقت کے ساتھ تعلق ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, سر وہ حاکم وقت نہیں ہے, وہ طاغوت اعظم ہے اس وقت وائٹ ہاؤس. دیکھیں جیفری ایپسٹین کے آئلینڈ پہ جانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وائٹ ہاؤس میں ناشتے کرنا جا کے گناہ ہے. جیفری ایپسٹین نے جا کے 1 لاکھ بچے ہمارے فلسطین میں شہید کیے. وہ کچھ کافر مل کے زنا کرتے تھے, ادھر کی محفل میں 40 دن ویڈیو بنتے, وہ جو بروکر تھا 2 نمبر ویڈیو بنا کے لیوریج لیتا تھا بس. اچھا ویسے اس کا ایلومناٹی کا بڑا کہا گیا جی کہ ایلومناٹی سٹائل میں ہے, لیکن وہ ڈسکشن ہماری دوسری طرف چلی جائے گی. میں اصلی ایلومناٹی دکھاتا ہوں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ناشتہ ایلومناٹی ہے. اچھا جی, وہ کیسے؟ اسلام کی نص میں, یہ دنیا میں کسی بھی اصلی مفتی سے پوچھیں, چاہے ان نقلی مفتیوں سے پوچھ لیں, اسلام کی نص میں 2 مذہب ہے ہی نہیں. اللہ اپنا مذہب نہیں بدلتا ہوتا. اللہ کے یہاں صرف ان الدین عند اللہ الاسلام ہے. ہر مسلمان کی بیسک عقیدے میں کہ آدم علیہ السلام مسلمان تھے, نوح علیہ السلام مسلمان تھے, ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے, ہود صالح مسلمان تھے, عیسیٰ موسیٰ مسلمان تھے, یشوع بن نون مسلمان تھے. لیکن وہ اپ گریڈڈ ورژن میں جو بھی ہے ان کے 2 نمبروں نے بعد میں جو فالوورز نے کر دیا وہ کر دیا. آئی فون 4 آیا, پھر 6 آیا, پھر 7 8 9 10 11 اور پھر جناب 17 تک. تو یہ اپ گریڈڈ ورژن ہے, نئی کتاب آتی ہے, پرانے والے کے فالٹ اس کو رینڈر کر کے, اس کو ٹربل شوٹنگ کر کے نئی چیز آپ کے سامنے. تو خدا نے بھی اسی طرح نہیں ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ. اللہ میرا رب میرا انسان نہیں بیٹھا ہوا ادھر, رب بیٹھا ہوا ہے جو اس کو خواب میں یا خیال میں کوئی چیز آ جائے تو میں ریئیکٹیو ہو جاؤں, نعوذ باللہ. اور میرے رب کو کائنات کے آخری سیکنڈ کا بھی پتہ ہے, وہ بیچ میں ریئیکٹیو میجر نہیں کرتا. نہیں وہ جب ایک کتاب لکھ دیتا ہے تو وہی کتاب لکھتا ہے. بنی اسرائیل کو منع کیا گیا, انہوں نے پھر بھی وہی چیزیں کی, اس کے باوجود اللہ نے پھر نئے انبیاء کو اتارا تاکہ دوبارہ سے سمجھایا. سر بات سنیں, بنی اسرائیل کے انبیاء جب موجود تھے اس دوران انجیل نہیں آئی, یاد رکھیے گا. اور نبی نہیں اپنے دین بدلتے ہوتے, نبیوں کے ٹائم پہ نہیں انحراف ہوتے ہوتے. عیسیٰ ابن مریم اور بنی اسرائیل کے آخری نبی کے اندر 350 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے, سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ ابن مریم میں 671 سال کا فرق ہے. بالکل ایسے ہے. سو یہ بات غور طلب ہے. یہ عام انسان مجھ جیسا آپ جیسا ادھر ادھر کی تعریف انحراف کرتا رہے تو چلے, پھر اگلا نبی آ کے ریفریش کرتا ہے کہ بھائی کدھر جا رہے ہو, اللہ کی سنت پہ واپس آؤ, اللہ کی کتاب پہ واپس آؤ. بیسیکلی یہ تھا جی. یہودیوں کو سورہ مائدہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے سورہ مائدہ میں کہ یا رسول اللہ نے کیا ہے, چلو ٹھیک ہے تم نے قرآن نہیں مانا, اپنی کتاب پہ واپس لوٹ جاؤ, کیا فرق ہے؟ کون سا ایسا حکم ایسا دیا ہے قرآن نے جو تمہاری تورات میں پہلے سے نہیں تھا؟ اللہ اپنی شریعت نہیں بدلتے ہوتے. بس اتنا سا بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ نص ظاہر ہو جائے. اللہ کے یہاں ایک ہی دین ایک ہی مذہب ہے. مسلمان یہ نہیں کہتا ہوتا بین المذاہب, اور غیر مسلم کہتے ہوتے ہیں. مسلمان کو تو پتہ ہے مذہب ایک ہی ہے.